حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے کوئی نماز افضل نہیں ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا اس کی بالضرور مغفرت کر دی جائے گی۔ کنز الاعمال۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا کرو، یہ باقیات صالحات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے پچھلے پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم۔ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کے بارے میں بھلا مجھے بتائیے جس شخص نے تمام قسم کے گناہ کیے ہوں، حاجیوں کے قافلے کو جاتے ہوئے بھی لوٹا اور واپس لوٹتے ہوئے بھی لوٹا، کیا ایسے شخص کے لیے توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو مسلمان ہو چکا؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیاں کرتے رہو اور برائیاں چھوڑتے رہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیکیاں بنا دے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، بہت سی خیانتیں اور قسم قسم کی بےہودگیوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ وہ آدمی فرتے خوشی سے کہنے لگا، اللہ اکبر، پس وہ مسلسل نعرہ تکبیر کہے جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، قائم رکھنے والے ہیں، اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔
ایک روایت میں ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ جب مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ کیسے ٹھہر جاؤں حالانکہ میرے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کرنے کے لیے ہی تجھ کو اس کی زبان پر جاری کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بازار میں قدم رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کی 10 لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ ترمذی۔ جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے جان لیا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدق دل کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے بستر پر یا زمین پر سونے کے لیے لیٹتا ہے، پھر رات کو دائیں جانب یا بائیں جانب کروٹ لیتا ہے، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، اس وقت بھی میرا بندہ مجھے بھولا نہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس پر رحمت نازل کی اور اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے 4 کلمے چن لیے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پس جس نے کہا سبحان اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 خطائیں معاف کی جائیں گی، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہے، اور جس شخص نے اخلاص سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 خطائیں معاف ہوں گی۔